آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے تو اس کو حلال بنانے کا ذریعہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے حلال بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نکاح سے پہلے ہی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس محبت کو حلال تک یا حلال بنانے کا ذریعہ کیا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں آج ہماری جوانی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ جی ایف بی ایف کا کلچر، گھنٹوں فون پر بات کرنا، ناجائز ملاقات، بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے آنا، نام دیا جاتا ہے کہ یہ سچی محبت ہے، اور ایسا ذہن میں آتا ہے کہ جب سچی محبت ہے تو پھر ہر چیز اس میں جائز ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس رشتے کی بنیاد ہی گناہوں پر ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہو، تو کیا اس میں سکون مل سکتا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو کھلے عام اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ محبت در حقیقت حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن اسے لوگ حرام بنا دیتے ہیں۔ کسی کو پسند کرنا یا کسی سے نکاح کی خواہش کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ حرام وہ طریقہ ہے جو لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلنے کے بجائے اس کی آخرت کی فکر کریں گے۔ اس لیے دین کے بتائے ہوئے ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی محبت کو حلال بناؤ۔ نمبر 1 ہے کہ ایک دوسرے سے ہر طرح کا کانٹیکٹ ختم کر دو۔ اگر آپ دونوں کے بیچ کسی بھی طرح کا کوئی کانٹیکٹ ہے، آن لائن یا آف لائن، تو اسے فوری طور پر ختم کرو، بند کرو۔ جب تک کہ آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے، ہر طرح کا کانٹیکٹ، کالز، میسیجز، میٹ اپ، سوشل میڈیا etc سب بند کرو۔ تم جب بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 23074۔ اس کے بعد نیت کی پاکیزگی، کہ صرف نکاح کا ہی ارادہ ہو اور کوئی ارادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹائم پاس یا کسی بھی قسم کی بے حیائی نہیں ہے۔ اسلام میں محبت کا صرف ایک ہی حلال انجام ہے اور وہ ہے نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان صرف ایک ہی علاج ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کی رضامندی۔ چپ چپ کر کے حرام کام کرنے کے بجائے مردانگی اور عزت دکھائیے، اپنے گھر والوں سے اپنی پسند کے بارے میں بتائیے اور یقین دلائیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ حلال راستہ ہمیشہ پیرنٹس کی رضامندی اور عزت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، عورت اگر چاہے تو اپنا ولی اپنے باپ بھائی کے علاوہ کسی اور کو بھی بنا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات کچھ ڈھیٹ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دین کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دنیا کی غرض پر عورت کی خواہشوں کا گلا گھونٹتے ہیں، تو وہاں پر بھی تو یہ حدیث لگتی ہے کہ اگر آپ نے عورت کی رضامندی کے خلاف، لڑکی کی رضامندی کے خلاف نکاح کر دیا تو وہ نکاح بھی تو باطل ہے۔ لہٰذا اگر بعض اوقات پیرنٹس وہ ولی نہیں بن رہے ہیں تو لڑکی ان کے قائم مقام کسی دوسرے کو ولی بنا کر نکاح کر سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ صبر اور خاموش انتظار اور ایمان کی حفاظت۔ اس رشتے کا انتظار کریں آپ اور ایمان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ 4تھ پوائنٹ کا بھی خوب خیال رکھا جائے۔ اگر ابھی نکاح کے حالات نہیں ہیں، جابس، اسٹڈیز یا عمر کی وجہ سے etc، تو گناہ بڑھانے کے بجائے صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے پاک دامن ہی رکھتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ 5تھ پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کرنی ہے پلس اس کے اوپر توکل رکھنا ہے۔ جو چیز اللہ کی مرضی سے ملتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے ہمیشہ کے لیے سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو چیز اللہ کی نافرمانی کر کے ملتی ہے تو وہ دنیا میں تو کچھ وقت ہی اچھی لگتی ہے، آخرت میں صرف سخت عذاب دے گی۔ اگر آپ دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے خوب دعا کریں، اپنے دلوں کا حال بتائیں، رب کو راضی کریں، باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تمہارے رب رحمان نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سچا پیار وہ نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں تھوڑی دیر کی خوشی دے اور آخرت میں جہنم کا حقدار بنا دے۔ سچا پیار وہ ہے جو آپ سے کہے کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں اللہ کی نظر میں تمہارا گنہگار نہیں بننا چاہتی ہوں، میں تب تک انتظار کروں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان حلال کا دروازہ نہیں کھول دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کا رشتہ ہونے والا ہے یا ابھی کچھ ٹائم ہے ہونے میں، یا ابھی سچویشنز ٹھیک ہونے کا آپ ویٹ کر رہے ہو، اس درمیان جو آپ کو وقت گزارنا ہے اس ویڈیو میں، اس کے لیے کچھ پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، اس طریقے سے وقت کو گزاریے۔